بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ کل جس آیت شریفہ کا ذکر چل رہا تھا، مشہور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے استعانت بالصبر، یعنی اللہ سے مدد صبر کے ذریعے سے مانگنا۔ اس کا دوسرا حصہ ہے بالصلاۃ، استعانہ بالصلاۃ، یعنی نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا۔ دونوں چیزیں ساتھ میں بیان کی ہیں۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے، اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ایک تو صبر ہے، دوسرا ذریعہ جو ہے نماز ہے۔ اب نماز سے مراد کون سی نماز ہے وہ تو ابھی ہم ذکر کریں گے، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا، یہ آپ کی سنت ہے۔ کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ۔ روایات میں آیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی مشکل کا سامنا کبھی ہوتا تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ یہ فرض نماز مراد نہیں ہے، فرض تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر۔ یہ مشکل کے وقت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نماز کی طرف متوجہ ہونا، یہ نوافل مراد ہے اس سے، کہ جو ہی آپ کو کسی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ فرض نماز تو وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر، تو یہ نہیں کہ بھئی چلو مسجد چلو، فرض نماز پڑھنے کے لیے اب مشکل آ گئی تو نماز پڑھ، وہ تو پڑھنی ہے، آپ کو جو ہے نفل پڑھنی ہے الگ۔ اسی لیے تو شریعت میں مختلف اور بھی نمازیں خاص ناموں کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز حاجت، صلاۃ الحاجہ جس کو کہتے ہیں، اسی طرح صلاۃ الاستخارہ بھی ایک نماز مستقل بیان کی جاتی ہے، احادیث میں آیا ہے۔ اسی طرح صلاۃ الاستسقاء، بارش جب نہیں ہو رہی ہے تو بارش کے لیے مستقل نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ فرض نماز پڑھو اور اس کے بعد دعا نہیں، مستقل الگ نماز ہے۔ تو یہ مختلف الگ نوافل ہیں جس کی طرف اس حدیث سے اشارہ مل رہا ہے کہ استخارہ اور یہ سب تمام چیزیں جو استسقاء ہے، صلاۃ الحاجہ ہے، یہ سب نوافل ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کی جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم کسی مصیبت یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کس سے ہم مدد لیں۔ پیسے کی کمی ہے تو اپنے بھائی سے طلب کریں یا اپنے کسی دوست سے، ہمارا ذہن ادھر چلتا ہے۔ جبکہ آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو فوراً متوجہ وہاں ہو جانا چاہیے جو سب کا منبع ہے، سر چشمہ ہے۔ ارے جس کے پاس جو مال ہے وہ بھی وہیں سے آ رہا ہے، اسی خزانے سے ہے، تو آپ کو اسی خزانے کی طرف متوجہ ہونا ہے جو اصلی خزانہ ہے، اور وہ اگر کسی کے دل میں ڈال دے گا تو وہ آپ کو کہے بغیر وہ آپ کو جو ہے آپ کی مدد کر دے گا۔ اصل جہاں سے تمام نعمتیں اور تمام انعامات اور احسانات اور تمام چیزیں چلتی ہیں وہاں متوجہ ہو جانا چاہیے، اور نماز پڑھ کر اس کی طرف اگر متوجہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہماری مدد فرمائیں گے۔ دوسری بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انہی گناہوں کو کرتے ہوئے پھر اللہ سے اگر مدد چاہی جائے گی تو یہ گناہوں کے ساتھ اللہ مدد نہیں فرماتے ہیں۔ توبہ پہلے کرنی چاہیے، اسی لیے دعا میں پہلے یہ کہا تھا کہ استغفار توبہ کے ساتھ بعد درود شریف سے شروع کیا جائے دعا، اور آخر میں بھی درود ہونا چاہیے۔ دونوں درود کے بیچ میں جو دعا مانگی جائے گی وہ مقبول ہوتی ہے، لیکن شروع میں پہلے صفائی ہو
استغفار اور توبہ کے ذریعے سے پھر اللہ کے سامنے. اب اس کی ایک موٹی سی مثال ہے. ایک بچہ ہے، اس کا باپ اس سے ناراض ہو گیا یا غصے ہے، باپ اس پر غصہ ہو گیا، اس نے کوئی گڑبڑ کر دی ہوگی. اب اس کو ضرورت پیش آئی تو ابا سے ہی تو مانگیں گے. تو وہ گیا اس حال میں کہ ابا جو ہے اس سے ناراض ہے اور وہ جا کر مانگ رہا ہے کہ اتنے پاؤنڈ ذرا دے دو. دے گا؟ اس کو ہمت ہی نہیں ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ وہاں جا کے مانگے. پہلے اس معاملے کو وہ صاف کرے گا. ابا کی جو ناراضگی ہے اس ناراضگی کو کس طرح دور کیا جائے، پہلے اس کی فکر کرنے کے بعد پھر وہ اپنی درخواست رکھے گا کہ مجھے 100 پاؤنڈ کی ضرورت ہے، جوتے لینے ہیں یا فلان کرنا ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے. تو اللہ کے سامنے بھی اسی طرح ہمیں جو ہے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہماری جو خطائیں ہیں، ہمارے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے جو اسباب ہیں، ان اسباب کو ہم دور کریں، توبہ کریں، اللہ سے رجوع اللہ کریں، اللہ سے جو ہے معافی مانگنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے اپنی درخواست رکھیں کہ یہ مشکل آئی ہے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما. بہرحال اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے. معصیت کے ساتھ اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی ہے. اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے اپنے معصیت سے پہلے رکنا چاہیے، اپنے گناہوں سے جو ہے پہلے اجتناب کرنا ہے، اس سے بچنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جب ہم اپنی بات رکھیں پوری یقین کے ساتھ رکھنی چاہیے. یہ ہم لوگوں کی بڑی کمی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جو ہے روتے تو ہیں، مانگتے تو ہیں، لیکن اندر جو ہے وہ کیڑا ہوتا ہے، میری دعا کہاں اللہ قبول کریں گے. ارے بھائی ایسے تم بغیر یقین کے جو ہے تم اگر مانگنے کے لیے کوئی جو ہے فقیر بھی اگر نکل گیا نا تو اس کو بھی کوئی نہیں دے گا. وہ یقین کے ساتھ اگر چلے گا تو اس کو کوئی نہ کوئی جو ہے انعام اس پر کریں گے. بہرحال تو یہ 2 باتیں ہو گئی، استعینوا بالصبر والصلاح، اور اس کے آخر میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین. کچھ نہ حاصل ہوا نا، صبر کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی معیت حاصل ہو جائے گی. صبر کا سب سے بڑا صلہ، سب سے بڑا جو فائدہ صبر کا یہ ہے کہ اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے. اور اس یقین کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، چاہے ہماری دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی، ہم نے صبر سے کام لیا تو اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے گا. یہ سب سے بڑا انعام ہے صبر کا، اللہ کی معیت. ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسری ایک مختصر آیت جس میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، اللہ کی اس پاکیزہ رزق جو اللہ نے آپ کو نصیب کی اس میں سے کھاؤ. پاکیزہ رزق کھاؤ، پاکیزہ، اور اس پر پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرو. اگر اس کے آپ بندے ہوں تو اس کا شکر ادا کرو. اللہ کی نعمت جو اللہ نے نصیب کی ہے پاکیزہ، یہ شرط ہے. ہاں، اللہ جو کچھ دیتا ہے وہ تو پاکیزہ ہی ہوتا ہے. انسان جو ہے اپنے حرص میں بسا اوقات جو ہے کچھ چیزیں حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے جو استعمال کر لیتا ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہ پاکیزہ نہیں رہتی ہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکیزہ نعمتیں جو ہم نے آپ کو دی وہ کھاؤ اور اللہ کا شکر اس پر ادا کرو. یہی جو ہے قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. شکر بھی کرو، تمہارے رب کا دیا ہوا جو رزق ہے وہ آپ کھائیے اور اس پر شکر ادا کریں. شکر جتنا ادا کرو گے اتنا اللہ نوازے.
اللہ اسی پر نوازتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں۔ شکر، اور شکر میں کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ اللہ تیرا شکر، یہ تو ہم نے زبان سے بول لیا، یہ بھی ٹھیک ہے، اندر سے ہونا بھی چاہیے اور اعضاء اور جوارح پر اس کا اثر بھی ہونا چاہیے۔ شکر کا یہ مطلب ہوا کہ جو نعمتیں اللہ نے نصیب فرمائی ہیں اس کی اطاعت میں اس کو لگاؤ، یہ ہے اس کا حقیقی شکر۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا حقیقی شکر یہی ہے۔ بہرحال انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی یہی اللہ تعالی نے حکم دیا، قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے۔ 18ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل، تمام رسولوں کو اللہ نے خطاب فرمایا اور فرمایا کلوا من الطیبات، اللہ کی پاکیزہ رزق میں سے تم کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اچھے اعمال کرو۔ اچھا کھائیں گے تو عمل بھی اچھے نکلیں گے، یہی اثر ہے اس کا۔ اور حرام سے جو پلے گا تو اس کے اعضاء میں بھی وہ اثر نہیں آئے گا کہ وہ اچھائی کی طرف اس کو لے جائے، بلکہ وہ اس برائی کی طرف ہی لے جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بھی دی، ایک پورا گویا قصہ بیان فرمایا ہے کہ ایک آدمی کا قصہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک آدمی لمبے سفر میں چلا گیا اور بہت دور کا سفر تھا، وہ پہلے زمانے کا سفر، آج کل کا نہیں جو ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے یا جو ہے ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھ گئے، وہ پہلے گھوڑوں پر اور اونٹوں پر جو ہے سفر کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ تو ریگستان تھا، صحرا تھا، وہاں مٹی اڑتی رہتی ہے ہواؤں کے ساتھ۔ آدمی جب سفر میں نکلتا ہے تو اس کے لباس بھی غبار آلود ہو جاتا ہے، اس کے بال بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، سب پہ دھول جو ہے جم جاتی ہے۔ اس حال میں یعنی بڑی مسکین صورت کے ساتھ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے ہاتھ کو اٹھا کر وہ رو کر اور یہ کہتا ہے یا رب یا رب، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعائیں کر رہا ہے کہ اس کی ضروریات کو پوری کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ اس کا حال یہ ہے وَمَطْعَمُهُ حرام، جو کچھ وہ کھاتا ہے وہ حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، جو کچھ وہ پیتا ہے وہ بھی سب حرام سے، وَمَلْبَسُهُ حرام، جو کچھ اس نے پہن رکھا ہے وہ بھی سب حرام سے ہیں، وَغُذِيَ بِالْحَرام، مکمل طور پر اس کی غذا حرام سے ہے، وہ حرام ہی سے پلا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اب کیسے اس کی دعا کو اللہ قبول فرمائیں گے؟ اللہ اس کی کیسے سنیں گے؟ اللہ کی ہر اعتبار سے اللہ کی نافرمانی اس پر نظر آ رہی ہے۔ وہ کھایا بھی اس نے حرام، پیا بھی اس نے حرام، پہنا بھی اس نے حرام، اور ساری اس کی غذا حرام سے ہے۔ اور پھر وہ یا رب ہاتھ اٹھا کے اگر کہے گا، اللہ کہے گا میرا بندہ تیرا حال تو یہ ہے، تیری میں کیوں مانوں، میرا تو مانتا نہیں۔ جو میں نے کہا کلوا من الطیبات یا کلوا مما رزقناکم، کلوا من طیبات ما رزقناکم، طیبات کا تو استعمال تمہیں کرنا نہیں، اور ہاتھ اٹھا کے یا رب کر کے تو دعا کرے گا، انا یستجاب لہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو رزق حلال کا طلب کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ آدمی صبح گھر چھوڑ کر باہر اپنے رزق کے طلب میں اور کمائی کے لیے نکلتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا نہیں، یہ بھی جو ہے یہ دین ہے۔ ہاں، نیت درست ہونی ہے۔ صبح بھی ہم یہ بات کر رہے تھے، حرص کی بات۔
ارے بھائی میں کہہ رہا تھا ایک دکان ہو، 2 دکان ہو، 5 دکان ہو، کوئی فرق نہیں، اللہ جتنا رزق دینا آپ کیجئے 5 دکانیں، لیکن نیت صحیح ہو، خالی ہرس ہو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ دوسری دکان اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں سے جو مزید کمائی اللہ جو ہے دے گا میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، یا مزید کمائی جو اللہ اس میں نصیب کریں گے تو جو ہے ہم یتیموں پر خرچ کریں گے، بیواؤں پر خرچ کریں گے، اور جو ہے دینی مدارس پر خرچ کریں گے، اور رفاہی جہاں کام ہو رہا ہے اس پہ ہم خرچ کریں گے۔ اگر یہ نیت ہو تو یہ درست ہے، دوسری دکان بے شک آپ کھولیے، اللہ اس میں اور بھی برکت دیں گے۔ لیکن ہرس کی نیت سے 3-5 دکانیں آپ کھولتے چلے جا رہے ہیں اور نتیجہ اس کا یہ نکل رہا ہے کہ اللہ کی جانب سے آپ کی توجہ ہٹ کر ان دکانوں کی طرف چلی جائے گی، وہ دکان تمہارے دل میں ایسی بیٹھ جائے گی کہ اللہ کو بھلا دے گی، نمازوں کے ٹھکانے نہیں رہیں گے۔ تو ایسی دکان پر لعنت۔ کیا کرے ایسی دکان جو اللہ سے دور کر دے؟ اللہ سے دور کرنے والی کوئی بھی جو چیز ہے اس سے آدمی کو اجتناب و پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک دکان میں اگر بسر ہو رہا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ اس میں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے اتنا ہی رکھے، اگر ہمت ہو تو دوسری کرے نیت صحیح کر کے۔ بہرحال کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اور ہم سب کی رزق کو متعین کر کے بھیجا ہے، اس میں ایک دانے کی کمی نہیں ہوگی، ایک کی زیادتی بھی نہیں ہوگی، جو تمہیں کھانا ہے وہی کھاؤ گے، وہ کھا کے رہو گے۔ اللہ خوب دیتا ہے بعض لوگوں کو، لیکن اس کے پیٹ میں جو رزق جانے والا ہے اللہ نے اس کے لیے ایک لکیر لگا دی ہے، اس سے آگے یہ بندہ جو ہے کچھ کھائے گا نہیں۔ مال اس کو اللہ نے بہت دیا ہے لیکن اس کے پیٹ میں خرابی ہے، اس کی صحت میں اتنا فرق ہے، ایک لقمہ وہ نہیں کھا سکتا ہے۔ تو مال و دولت کی فراوانی یہ جو ہے نعمت فی نفسی ہی نہیں ہے، نعمت تو وہ ہے کہ اس کو آپ استعمال بھی کر سکیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ نہ کبھی حج کے لیے جا رہے ہیں، محرومی ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کو مال دولت بہت دی ہے لیکن اس کے ساتھ محروم ہے۔ اللہ نے مال دولت بہت دی ہے لیکن ایک لقمہ نہیں کھا سکتے ہیں، چونکہ وہ پیٹ میں جو کچھ جائے گا اس کو بیمار کر دے گا۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ بہرحال تو رات یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو حرام ہے اس حرام سے جو پلے گا تو وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ اب حرام مثلا کیا، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ آج کل اس کا رواج بہت ہو گیا، رشوتیں دیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں۔ الراشی والمرتشی فی النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رشوت دینے والا یا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یہ من طیبات ما رزقناکم نہیں ہے، یہ پاکیزہ چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سود کی نحوست، سود، انٹرسٹ، یوزوری انگلش میں کہتے ہیں، یہ چیز بھی بہت خطرناک ہے۔ یہ تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ، اس کا ذکر آگے انشاءاللہ دوسری آیت میں آئے گا۔ سود سے اجتناب۔ پھر یہ کہ تجارت کرنے میں احتیاط نہیں کرتے ہیں، ایسی چیز جو حلال ہے اس کو تو بیچنے کی اجازت ہے لیکن حرام چیز ہو اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ سبھی چلا رہے ہیں۔ اب یہ دکان کھولی تو کہنے کہ یہ ہمارے ریسٹورنٹ تو جب ہی چلے گا جب اس میں شراب بھی پیش کی جائے گی۔ بہت سی جگہ ایسا ہے، مسلمان ہے، اس نے ریسٹورنٹ چلایا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ وداؤٹ الکوہول ریسٹورنٹ نہیں چلے گی، تو چلاؤ۔ یا سرو اسٹیشن ہم نے شروع کیا ہے تو اس میں وہ ایک پورا جو ہے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تو وہاں بھی الکوہول کے جو ہے ایک خانہ ہوتا ہے، تو سرو اسٹیشن اس کے بغیر نہیں چلتی ہے، کوئی آئے گا نہیں۔ ایئر لائنز میں دیکھ لو،
مسلم کنٹریز کی ایئر لائنز ہے اس میں سب سے زیادہ شراب ہے. نان مسلم ایئر لائن میں اتنی شراب نہیں ہے جتنی مسلم ایئر لائنز میں ہے. سعودیہ کو چھوڑ کر ماشاءاللہ وہ ابھی تک انہوں نے پکڑ رکھا ہے. اللہ کرے کہ یہ باقی رہے. ہاں ورنہ قریب ہے کہ وہ بھی ادھر ہی جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے حرمین اور سعودی عرب میں کیا کیا ہو رہا ہے. سارے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں حرام کے اور فتنے کے اور یہ ساری چیزیں. تو قریب ہے کہ اس کے ایئر لائن میں بھی جو ہے پھر شراب شروع ہو جائے. باقی جتنے اور جو ہے ممالک ہیں کہلاتے تو ہیں مسلم ممالک, ان کی ایئر لائنز میں اتنی شراب پی جاتی ہے اور پلائی جاتی ہے جو میرے خیال ہے یہ یورپی جو ہے ایئر لائنز میں نہیں ہوتی ہے. یہ سب حرام ہے. چوری کے ذریعے سے جو آدمی حاصل کرے گا وہ بھی سب حرام میں داخل ہیں. یہ ناجائز معاملات جو ہوتے ہیں, جو شریعت نے جس معاملے کو ناجائز کہا ہے, جس میں کسی ایک جانب کا نقصان یقینی ہوتا ہے, ایسا کوئی بھی بیع, ایسی کوئی جو ٹرانزیکشن جو ہے وہ ناجائز ہوگی کہ ایک جانب کو یقیناً نقصان ہونے والا ہے. وہ گیمبل ہے, گیمبل تو وہ بھی ہے. پھر ایک اہم بات اور آخری ایک بات میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. میراث کا جہاں تک تعلق ہے, یہ سب سے پہلی چیز ہے جو اس امت سے نکل جائے گی اور یہ نکلی جا رہی ہے. بھائی آدمی کا انتقال ہو گیا, ورثہ اس نے چھوڑا. اب ورثہ اس کی اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کس طرح تقسیم ہونا چاہیے. وہ تو اللہ نے پہلے جو ہے اپنے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ جو کوئی مرے گا اس کی میراث یوں تقسیم ہوگی, اس کے سارے حصے متعین کر دیے. اب ہوتا کیا ہے, آدمی تو چلا گیا, اب اس کا بیٹا جو اس کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا وہ سب پر قبضہ کر بیٹھا. نہ اس کی ماں کو حصہ دے رہا ہے, نہ اس کی بہنوں کو حصہ دے رہا ہے, نہ اس کے دوسرے بھائیوں کو حصہ دے رہا ہے. ابا کے ساتھ میں ہی رہا ہوں, تجارت میں ہی سارا کام کیا, یہ سب یہ میرا ہے. دوسروں کو جو محروم کر کے جو اللہ نے حصہ متعین کیا ہوا ہے ان کو محروم کر کے جس مال و دولت کو تم اپنے پاس رکھو گے اور اس کو استعمال, یہ حرام ہے. دوسروں کو محروم کر کے جن کا حصہ متعین اللہ نے کیا ہوا ہے ان کے حصے میں سے تم اگر لے کر تم اس کو استعمال کرو گے اور ان کو محروم کرنے کی کوشش کرو گے, یہ حرام مال ہے. اور خاص طور پر یتیم جو اس میں ہو, یتیم کا حق جو مارے گا, انا وکافل الیتیم کہاتین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے دو انگلیوں کو اس طرح ملا کر آپ نے فرمایا میں بالکل اس طرح ہوں. تو یتیم جس کا باپ انتقال کر گیا اس کی میراث میں کسی نے قبضہ کر کے اس یتیم کا جو حق ہے وہ حق کو اس نے مار دیا. اس سے کوئی برا آدمی نہیں ہے دنیا میں کہ ایک یتیم کے ساتھ بھی تم یہ سب برتاؤ کرے گے. یہ وہی ہرس ہے جو صبح میں کہہ رہا تھا. یہ ہرس جو ہے یہ ام الامراض ہے, ام الامراض ہے, بیماریوں کی ماں ہے یہ. تو یہ ہرس کے نتیجے میں اس طرح کرے گا, یہ سب حرام ہے. کلو من طیبات ما رزقناکم, جو پاکیزہ رزق ہم نے تم کو دیا اس میں سے کھاؤ. جو پاکیزہ نہیں ہے وہ آپ استعمال کریں گے آپ کو نقصان ہوگا. اور یہ ساری شکلیں جو ہیں یہ وہ ہیں. اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے, اور آخری حدیث پر میں اختتام کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت, جنت کے اندر وہ داخل نہیں ہوگا
وہ گوشت یعنی انسان کا بدن جنت میں جا نہیں سکتا ہے جو جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے. حرام سے پروردہ جو بدن ہوگا وہ بدن جنت کے اندر اس کے لیے جگہ نہیں. جنت میں تو پاکیزہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ گوشت کا لوتھڑا یہ انسان جس نے جو ہے اپنی پرورش کس سے پائی ہے؟ حرام سے. یہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے چونکہ یہ نجس ہے، یہ ناپاک ہے. جنت میں تو پاکیزہ چیزیں جاتی ہیں. اس لیے جنت کا راستہ اگر ہمیں اس کی طرف جانا ہے اور اس میں داخلہ ہمیں مقصود ہے تو ہمیں بہت محتاط رہنا ہے کہ جو چیز ہم کھاتے پیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، جو مال ہم بٹورتے ہیں، وہ مال جو ہے حرام کا نہیں ہونا چاہیے. ایک شبہ حرام کا بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے. اور اگر شبہ ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے کہ بھئی یہ جو ہے HMC ہے یا نہیں ہے. اس میں اگر یقین نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں. کہاں مر جائیں گے؟ دوسرا کچھ کھا لو نا آج کے دن کے لیے. کل کو اللہ جو ہے دوسری جگہ سے آپ کو جو چکن دے دے گا یا اور کوئی دے دے گا. لیکن یہ ہے کہ بھئی کھانا ہی کھانا ہے. آنکھ میچ کے کل بسم اللہ. یہ ایک مشہور جملہ ہے. کھاؤ بسم اللہ پڑھو ٹھیک ہو جائے گا سب. اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ناجائز طریقے سے جو مال ہم نے جمع کیا ہے اگر اس میں سے ہم کچھ صدقہ کر دیں گے تو پاک ہو جائے گا. یہ کتنی غلط فہمی کی بات ہے. یہ تو زکوٰۃ کے بارے میں جو حلال طریقے سے آپ نے مال کمایا ہے اس میں سے کچھ دینے کے بعد گویا اس کی صفائی ہو جائے گی. جو حلال ہے اس کی صفائی کرنی ہے، حرام کی صفائی نہیں ہو سکتی ہے. ارے جس دودھ میں پیشاب گر گیا ہے آپ اس کو پئیں گے اور اس کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ یہ بالکل اس کی مثال ہے کہ ہے پورا کا پورا حرام اور اس میں سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نکال کے ہم جو ہے صدقہ کر دیں گے تو وہ بقیہ جو ہے پاک ہو جائے گا. یہ بڑی جرات کی بات ہے اللہ پر. یہ بڑی حرام میں سے صدقہ کر رہے ہیں. اللہ پر کتنی بڑی جرات ہے یہ. حرام میں سے صدقہ. سمجھ میں بات نہیں آ رہی؟ بہت خطرناک مسئلہ ہے. یہ مال و دولت کی جو ہوس ہے اور اس کی جو حرص ہے یہ اچھے اچھوں کو جو ہے وہ زندیق بنا دیتا ہے. زندیق کر دیتا ہے. کیسے زندیق کر دیتا ہے؟ یہ بھی کسی شاعر عربی نے کہہ دیا ہے کہ شعر یاد آ رہا ہے جس کا حاصل یہ ہے ابھی یاد آ جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. کم عاقل اعیت مذاہبہ وکم جاہل تلقاہ مرزوقا. کتنے ہی عقل مند ترین جو لوگ ہیں، عاقلین دو مرتبہ عاقل یعنی بہت عقل مند. اعیت مذاہبہ اس کی آمدنی کے جو راستے ہیں وہ تنگ ہو گئے ہیں. آمدنی نہیں ہے اس کو، کچھ نہیں، وہ بیچارہ کنگال ہے، جیب خالی. وہ اتنا عقل مند. وَكَمْ جاہل تلقاہ مرزوقا. اور ڈبل جاہل یعنی جس کو اجہل کہتے ہیں وہ اپنے یہاں، وہ نہایت جاہل. آپ دیکھیں گے اس کو تلقاہ مرزوقا، خوب رزق اللہ نے اس کو دے رکھا ہے. یہ اتنا جاہل جھٹ، اردو میں کہتے ہیں جاہل جھٹ. ایسا جاہل جھٹ اور اس کے پاس اتنا اللہ نے دے رکھا ہے. اور دوسری طرف اتنا عقل مند، اتنا پڑھا لکھا ہوا آدمی، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ دنیا میں. تو شاعر کہتا ہے اس کے بعد ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ. یہ وہ چیز ہے جس نے لوگوں کے دماغ کو حیران کر کے رکھ دیا ہے. یہ اتنا عقل مند، اس کے پاس کچھ بھی نہیں. یہ اتنا جاہل اجہل، اس کے پاس اتنا کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا؟ اس کو تو اپنا دستخط کرنا بھی نہیں آتا ہے، وہ انگوٹھا چھاپ ہے.
انگوٹھا چھاپ کہتے ہیں اس کو. ہاں لیکن اس کے پاس اتنا رزق کہاں سے آ گیا؟ لوگوں کے دماغ کو جو ہے اس نے حیران کر رکھا ہے. وَصَيَّرَ الْعَالِمَ النِّحْرِيرَ زِنْدِيقًا، یہ آخری جو حصہ کہ ایک عالم نحریر یعنی گہرا بہت اونچے درجے کا جو عالم ہے اس کو بھی زندیق کر دے گا. یعنی علم رکھنے والا شخص جب ان حالات سے گزرتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو ایسا شخص بھی زندیق بن جائے گا، یعنی بددین ہو جائے گا، دین کو چھوڑ دے گا. یہ بھی ایک اللہ جو ہے ہمیں بچائے ایسی چیز سے کہ مجبوری ایسی چیز ہے کہ آدمی کو اپنے دین کو بیچنے پر بھی آمادہ کر دے گا، دین کو بھی بیچ دے گا. اللہ ایسا مجبور نہ کرے ہمیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی حلال رزق میں سے ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس پر شکر وشکروا لہ، نبیوں کو کہا گیا کہ اللہ کے رزق کو کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی اس پر ادا کرنا چاہے. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اللہ اضافہ کرے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یا اللہ جو کہا سنا گیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رزق حلال ہمیں نصیب فرما، رزق حرام سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ نماز کی طرف متوجہ ہو جانے والا ہر مشکل میں نماز کی طرف متوجہ ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ صبر والا ہمیں بنا دے. یا اللہ ہمیں ہر خیر ہمارے لیے مقدر فرما، شر سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویحوں کو قبول فرما، تلاوتوں کو قبول فرما، صدقہ اور صدقات کو قبول فرما. میرے مولا تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر ہم اپنے تمام گناہوں سے تجھ سے ہم توبہ کرتے ہیں. میرے مولا ہم توبہ کر کے تجھ سے تیری پناہ مانگتے ہیں. اپنی پناہ میں ہم کو لے لے. یا اللہ عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما. یا اللہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما. یا اللہ ترقیات سے ہم سب کو نواز دیجیے، عافیت نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے والدین، اساتذہ کرام، آبا اور اجداد جو دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے اعزاء اور اقرباء میں سے، یا اللہ سب کی بھرپور مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ جو بقید حیات ہمارے والدین میں سے ہیں، یا اللہ ان کی خدمت کے ذریعے سے جنت کمانے کا ان کو ذریعہ بنا دے. میرے مولا ہر خیر ہم سب کے لیے مقدر فرما، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.